ریکارڈنگ لگائیں، ریکارڈنگ کریں. میں اپنا موقف یہ دیتا ہوں کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل الگ نہیں سمجھتے. ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل اور بروزی جو ان کی شکل تھی اسی میں مانتے ہیں، بالکل انہی کا عکس مانتے ہیں. اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کے جو صحابی شہید ہوئے ہیں ان کے ساتھ جس سچویشن میں جو شہادت کی، جو کربلا کا واقعہ ہے، اس میں مسلمان آپس میں گروپ تھے، لڑ رہے تھے اور کھلے تھے. ادھر شہزادہ عبد اللطیف کو بیڑیوں میں بند کر کے ان کو جو ان کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری شان ہے جو ظاہر ہوئی ہے، اس کے صحابی کے ساتھ یہ واقعہ کیا گیا ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل پیشگوئی کے مطابق ہم مانتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو. کر لے ریکارڈنگ، اگر پھر ہوا تو میں پھر بول دوں گا، پھر کر لینا. جی جزاک اللہ. چلیں اس پر ضیاء رسول صاحب آپ مزید ٹوٹا خدا خدا کر کے سن لیا جی ساری دنیا نے. یہ عقائد ہیں، یہ وجہ ہے کہ امت مسلمہ ان کو اپنے اندر نہیں گھسنے دیتی. یہ وجہ ہے. مرزا غلام احمد قادیانی جن کو یہ نبی مانتے ہیں کہتے ہیں یہ خود محمد رسول اللہ ہیں. اور آج آپ نے دیکھ لیا اس کا مرید افغانستان کے والی نے جس کو سنسار کیا تھا، کہتے ہیں اس کی شہادت امام حسین سے بڑھ کے ہے. کیوں بڑھ کے ہے جی؟ اس لیے کہ مرزا صاحب خود محمد رسول اللہ ہے، اس لیے بڑھ کے. یہ عقیدے ہیں اس جماعت کے. پھر کہتے ہیں امت مسلمہ ہم پہ سختی کیوں کرتی ہے، ہم پہ کفر کے فتوے کیوں دیتی ہے، ہمارے ساتھ ظلم ہوتا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی. اور کیا امت مسلمہ پھول پہنائے گی تمہیں؟ پھولوں کے ہار ڈالے گی؟ ایسا شاطمیت والا ایسا گندا عقیدہ رکھ کے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں گھس جائیں؟ قطعاً تمہیں امت مسلمہ اپنے اندر کبھی نہیں گھسنے دے گی.